آج ہم ایک ایسی بیماری کے بارے میں بات کرنے جا رہے ہیں جس کا نام سنتے ہی انسان کے دل میں ایک عجیب سا خوف اور بے چینی پیدا ہو جاتی ہے اور انسان کچھ لمحوں کے لیے سوچ میں پڑ جاتے ہیں کہ آخر یہ بیماری کتنی خطرناک ہو سکتی ہے۔ وہ ہے کینسر۔ کینسر صرف ایک بیماری نہیں ہے بلکہ ایک ایسا چیلنج ہے جو نہ صرف ایک انسان کی زندگی کو بری طرح متاثر کر سکتی ہے بلکہ اس کے ساتھ جڑے ہر رشتے، ہر خواب اور ہر امید کو بھی آہستہ آہستہ ختم کرنے لگتا ہے اور انسان ایسے محسوس کرنے لگتا ہے جیسے سب کچھ اس کے ہاتھ سے نکلتا جا رہا ہو۔ کینسر کوئی ایک بیماری نہیں ہے بلکہ یہ بیماریوں کا ایک گروپ ہے۔ یہ اس وقت شروع ہو جاتے ہیں جب ہماری جسم کے سیلز اپنی نارمل کنٹرول سے باہر ہو جاتی ہے۔ سائنس کے مطابق ہمارے جسم میں ہر سیل ایک خاص نظام کے تحت بڑھتا ہے، تقسیم ہوتا ہے اور وقت آنے پر ختم ہو جاتا ہے۔ اس نظام کو کنٹرول کرتا ہے ہمارے ڈی این اے، یعنی وہ جینیاتی کوڈ جو ہر سیل کو ہدایت دیتا ہے کہ اسے کب اور کیسے کام کرنا ہے۔ لیکن جب ڈی این اے میں خرابی آ جائے تو سیل اپنے حدود بھول جاتے ہیں، وہ بغیر روکے بڑھنا شروع کر دیتا ہے اور یہی بے قابو بلوتری ایک ٹیومر کی شکل اختیار کر لیتی ہے اور جب یہ ٹیومر جسم کے دوسرے حصوں تک پھیلنے لگے تو اسے ہم کینسر کہتے ہیں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آخر یہ خرابی جنم کیوں لیتی ہے اور ہمارے جسم کا یہ متوازن نظام بگڑ کیسے جاتا ہے؟ تو سائنس ہمیں بتاتی ہے کہ اس کے پیچھے ایسے عوامل ہوتی ہے جو آہستہ آہستہ اپنے اثر دکھاتی ہے اور انسان کو اس بات کا احساس بھی نہیں ہونے دیتے۔ ان میں سب سے نمایاں وجہ تمباکو نوشی ہے جس کے نقصان دہ اجزاء وقت کے ساتھ ہمارے جسم کے خلیوں کو متاثر کرتی رہتی ہے اور دنیا بھر میں بڑی تعداد میں کینسر کے کیسز اسی وجہ سے جڑے ہوتی ہے۔ اسی طرح آلودہ ماحول بھی ایک اہم کردار ادا کرتا ہے جہاں زہریلی گیسز اور کیمیائی مادے سائنس کے ذریعے ہمارے جسم میں داخل ہو کر اندرونی نظام کو نقصان پہنچاتے رہتی ہے۔ اسی کے ساتھ غیر صحت مند خوراک، خاص طور پر زیادہ چکنائی والے اور بازاری غذائیں جسم کے قدرتی توازن کو بگاڑ دیتی ہے اور بیماریوں کے امکانات کو بڑھا دیتی ہے، جبکہ بعض اوقات جینیاتی اثرات بھی شامل ہوتی ہے جہاں یہ مسئلہ خاندان میں پہلے سے موجود ہونے کی وجہ سے آگے منتقل ہو سکتا ہے۔ مزید یہ کہ کچھ وائرس بھی اس عمل کو تیز کر دیتی ہے جو جسم میں داخل ہو کر خلیوں کے نظام کو متاثر کرتی ہے اور آہستہ آہستہ خرابی پیدا کرنے لگتی ہے اور جب یہ تمام عوامل مسلسل اثر انداز ہوتی رہتی ہے تو وہ ہمارے ڈی این اے کو نقصان پہنچاتے ہیں اور یہی نقصان وقت کے ساتھ بڑھتے بڑھتے کینسر کی بنیاد بن جاتا ہے۔ کینسر ایک ہی شکل میں نہیں آتا بلکہ یہ کئی مختلف صورتوں میں ظاہر ہوتا ہے اور ہر قسم جسم کی کسی نہ کسی حصے کو خاموشی سے متاثر کرنے لگتی ہے۔ کبھی یہ خون میں جنم لیتا ہے جسے ہم خون کا کینسر کہتے ہیں، کبھی یہ جسم کی کسی عضو جیسے چھاتی، پھیپھڑوں، جگر یا معدے میں پیدا ہوتا ہے جہاں ایک چھوٹی سی ٹیومر آہستہ آہستہ بڑھتی ہے اور وقت کے ساتھ خطرناک شکل اختیار کر لیتی ہے۔ کچھ کینسر ایسے ہوتے ہیں جو جلد پر ظاہر ہوتی ہے جہاں ایک معمولی سا نشان یا تبدیلی بھی ایک بڑی حقیقت بن سکتی ہے۔ بعض کینسر لیمفیٹک سسٹم میں پیدا ہوتی ہے جو جسم کے دفاعی نظام کو کمزور کر دیتی ہے اور کچھ ایسے بھی ہوتی ہے جو دماغ یا اعصابی نظام کو متاثر کرتے ہیں جہاں انسان کی سوچ، یادداشت اور حرکت تک متاثر ہو سکتی ہے۔ ہر قسم کا کینسر اپنی رفتار اور شدت میں مختلف ہوتا ہے، اسی لیے کینسر کی اقسام کو جاننا صرف معلومات نہیں بلکہ اپنی حفاظت کا ایک قدم ہے، کیونکہ جتنا ہم سمجھیں گے اتنا ہی ہم خود کو بچا سکیں گے۔ اب شاید آپ کے ذہن میں یہ سوال آ رہا ہو کہ کینسر اچانک ہوتا ہے، تو حقیقت یہ ہے کہ ایسا نہیں ہوتا۔ یہ ایک دن میں پیدا نہیں ہوتا بلکہ آہستہ آہستہ کئی سالوں میں خاموشی کے ساتھ بڑھتا رہتا ہے۔ اسی طرح کے شعوروں میں انسان کو اس کا احساس تک نہیں ہوتا اور وہ گزرنے کے ساتھ یہ اپنی جگہ بناتا جاتا ہے۔ اسی دوران ہمارے جسم ہمیں کچھ اشارے بھی دیتا ہے، جیسے جسم میں کسی غیر معمولی ٹیومر یا رسولی کا محسوس ہونا، بغیر کسی واضح وجہ کے وزن کا کم ہونا، مسلسل ٹکن رہنا یا کبھی خون آنا یا درد کا محسوس ہونا۔ یہ سب چھوٹی چھوٹی نشانیاں ہوتی ہیں جو ہمیں متوجہ کرنے کی کوشش کرتی ہے، لیکن یہ بات بھی یاد رکھنا چاہیے کہ ہر علامات کا مطلب کینسر نہیں ہوتا، مگر اگر کوئی بھی تبدیلی لمبے عرصے تک برقرار رہے تو اسے نظر انداز کرنا درست نہیں ہے بلکہ وقت پر معائنہ کرانا ہی سمجھداری ہے۔
अब सबसे अहम यही सवाल पैदा होते हैं कि क्या हम कैंसर से खुद को बचा सकते हैं? तो हकीकत ये है कि हम बेबस नहीं है, बल्कि बहुत हद तक अपने आप को महफूज रख सकते हैं अगर हम अपनी रोजमर्रा जिंदगी में कुछ दुरुस्त फैसले कर ले। जब हम सिगरेट नोशी से दूर रहते हैं, अपने खुराक में ताजा फल और सब्जियां शामिल करते हैं, अपने जिस्म को हरकत में रखते हैं और रोजाना थोड़ी सी वर्जिश को अपनी आदत बना लेते हैं और एक साफ सुथरे माहौल में रहने की कोशिश करते हैं, तो हम आहिस्ता आहिस्ता अपने जिस्म को मजबूत बना रहा होता है। इस तरह कुछ बीमारियों से बचाव के लिए वैक्सीन लगवाना भी एक अहम कदम है जो हमें अंदरूनी तौर पर तहफ़्फ़ुज़ फराहम करता है। और सच यही है कि हमारी छोटी छोटी आदतें मिलकर हमारी सेहत का मुस्तकबिल बनाती है। इसीलिए अगर हम अपनी जिंदगी के अंदाज को बेहतर बना ले तो यही हमारा सबसे मजबूत दिफा बन सकता है। अब बात आती है इलाज की, और ये वो मरहला है जहाँ बहुत से लोग घबरा जाते हैं, मगर हकीकत ये है कि कैंसर का इलाज मौजूद है और इसका इन्हिसार इस बात पर होता है कि बीमारी किस नौइयत का है और किस मरहले में है। डॉक्टर मुख्तलिफ तरीकों से इसका इलाज करते हैं। कभी मुतासिरा हिस्सा को ऑपरेशन के जरिए निकाला जाता है, कभी अद्वियात के जरिए सेल्स की ग्रोथ को रोका जाता है और कभी हाथ शुआओं की मदद से बीमारी को खत्म करने की कोशिश की जाती है। जबकि कुछ सूरतों में जिस्म के अपने दिफाई निजाम को मजबूत बनाकर भी उससे लड़ा जाता है। और सबसे उम्मीद दिलाने वाली बात यह है, अगर कैंसर वक्त पर पहचान लिया जाए तो इसका इलाज मुमकिन होता है और बहुत से लोग न सिर्फ इस बीमारी का मुकाबला करते हैं बल्कि मुकम्मल तौर पर सेहतयाब होकर दोबारा अपने मामूल की जिंदगी की तरफ लौट आते हैं। अब एक ऐसी हकीकत सामने आती है जो इंसान को अंदर तक हिला देती है, क्योंकि ये सिर्फ अल्फाज नहीं है बल्कि एक कड़वा सच है। दुनिया भर में हर साल तकरीबन 1 करोड़ लोग कैंसर की वजह से अपने जान गिनवा देती है। और अगर हम अपने मुल्क की बात करें तो यहाँ भी हर साल लाखों नए केस सामने आते हैं जो इस बात की निशानदेही करते हैं कि ये मसला कितना बड़ा और संजीदा है। लेकिन ये सिर्फ गिनती की आदत नहीं है, ये हर एक आदत के पीछे एक इंसान है, इसके ख्वाब है, इसके अपने है, एक पूरा खानदान है जो इसके साथ जुड़ा होता है। और जब एक जिंदगी मुतासिर होती है तो इसके साथ कई और जिंदगी भी खामोशी से बदल जाती है। तो आज के बाद जब भी आप अपने जिस्म में कोई गैर मामूली तब्दीली महसूस करें तो इसे मामूली समझकर नजरअंदाज न करें, क्योंकि बाज़ी औकात यही छोटी सी चीज एक बड़ी हकीकत की तरफ इशारा होती है। कैंसर खामोशी से आता है, बगैर शोर के अपने जगह बनाता है, मगर अगर हम वक्त पर जाग जाए और अपने जिस्म के इशारों को समझ ले तो हम उसका रास्ता रोक सकते हैं। अच्छी एक फैसला करें कि अपने सेहत को अहमियत देंगे, क्योंकि जिंदगी वाकई कीमती है और इसकी हिफाजत आपके हाथ में है। अगली वीडियो में एक नए साइंसी मौजू के साथ दोबारा मुलाकात होगी। तब तक अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।